بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تعارف کتب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام اور بدھ مذہب، مصنفہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ، قسط 36، مضمون ابواب سعد حیات۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ، جن کی ولادت 1890 اور وفات مارچ 1944 میں ہوئی، نے یہ کتاب مولوی عزیز مرزا صاحب BA آنرری سیکریٹری مسلم لیگ کے ایک مضمون مطبوعہ رسالہ ادیب کے رد میں تصنیف فرمائی تھی۔ مارچ 1911 میں مکمل ہونے والی عالمانہ کتاب کو مطبعہ میگزین قادیان دارالامان سے مکرم محمد یامین صاحب مہاجر سہارنپوری، تاجر کتب اطریات وغیرہ نے شائع کیا۔ بار اول میں اس کتاب کے 400 نسخے طبع ہوئے اور فی نسخہ قیمت 3 آنا تھی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عالمانہ کتاب کو مرتب کرتے وقت اس فاضل مصنف حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی عمر محض 20-21 برس تھی۔ کتاب کے شروع میں تجلی فرقان کے عنوان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قرآن کریم کی مدح میں عاشقانہ ترانہ کے عنوان سے جمال و حسن قرآن والی نظم 2 صفحات پر پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک صفحہ کا قطعات سنہری کے متعلق اشتہار دیا گیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ حضرت اقدس کے اشعار رنگین کاغذوں پر نہایت اعلیٰ سنہری چھپوائے گئے ہیں۔ دراصل اس کتاب کی تصنیف کا محرک بننے والے مولوی عزیز مرزا صاحب نے متحدہ ہندوستان میں رنگون برما، موجودہ میانمار کا ایک شہر، اس کا سفر اختیار کیا اور واپسی پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ برہما میں شریک ہوئے۔ تب موصوف مسلم لیگ کے آنرری سیکریٹری تھے۔ اپنے اس مضمون کو مولوی عزیز مرزا نے اہل برما کے ایک گیت سے سجایا تھا، جس میں ان کے ذوم میں بدھ مت کی تمام اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیموں کو اکٹھا کر کے ترتیب دیا گیا تھا۔ مولوی عزیز مرزا نے اس گیت کو نقل کر کے اس پر اپنی طرف سے چند تمہیدی نوٹ اضافہ کیے تھے، جن میں اس گیت کی اس قدر تعریف و توصیف کی جو حد مبالغہ سے تجاوز کر کے عدم صدق پر متحمل ہو گئی تھی۔ مثلاً مولوی عزیز مرزا تمہید میں لکھتے ہیں، اخلاق کے جو اعلیٰ نمونے بدھ مذہب کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ دنیا کے لٹریچر میں عدیم المثال ہیں۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ نے مولوی صاحب کی نیت پر حملہ کیے بغیر قرآن کریم کی عظمت و برتری کی غیرت میں ان مذکورہ بالا دعاوی کا رد کرنا ضروری خیال فرمایا، کیونکہ ہم تو وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سورہ فاتر آیت 25 کے موافق دنیا کی تمام اقوام کو ہی انبیاء کی بعثت اور اعلیٰ تعلیموں سے محروم خیال نہیں کرتے، لیکن الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي سورہ المائدہ آیت 4 پر دھبا لگانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے اعتقادات قرآن کریم کی صداقت میں شکوک ڈالنے والے ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ اس کتاب کی وجہ تالیف یوں بیان فرماتے ہیں، چونکہ مولوی صاحب کے اس مضمون کو مسلمانوں کے لیے مضر اور قرآن کریم کے لیے اہانت تصور کرتے ہیں، اس لیے ذیل میں بدھ مذہب کی اس تعلیم جو عزیز مرزا صاحب نے پیش کی ہے نقل کر کے اس کا موازنہ قرآن مجید کی تعلیم سے کرتے ہیں، تاکہ دنیا پر روشن ہو جائے کہ ہم ایسی کتاب کے خادم ہیں جو دنیا کی تمام اعلیٰ صداقتوں کی جامع ہے، بلکہ ایسی کامل ہے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی ایسی کوئی بات دریافت نہیں کر سکتا جو اخروی اور دنیاوی کامیابی کے لیے مفید تو ہو مگر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ قرآن کریم وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ سورہ الاعراف آیت 200، بدھ کی تعلیم احمقوں کی صحبت سے احتراز کر۔ بدھ کی اس تعلیم کے مد مقابل ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کریم
بتاتا ہے کہ والذین هم عن اللغو موردون، سورہ المومنون آیت 4، یعنی تو احمق اور عاقل دونوں کی صحبت سے پرہیز کر، جس صورت میں کہ تجھے ان کی صحبت سے کوئی مفید نتیجہ حاصل نہ ہو۔ نمبر 2، پھر بدھ صرف صحبت سے منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ عارض عن الجاہلین، یعنی تو جاہل کی جہالت والی بات کی طرف توجہ بھی نہ کر۔ نمبر 3، پھر اگر خود بخود کوئی جاہل ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ اس کے جواب میں بدھ ساکت ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ الفرقان آیت 64، یعنی جب تیرے ساتھ خود بخود جاہل مخاطب ہو تو سلامتی سے کنارہ کش ہو جا، اس طرح پر کہ تجھے اس سے اور اس کو تجھ سے کوئی ضرر نہ پہنچے۔ نمبر 4، پھر بدھ جہالت کے علاج سے بھی ساکت ہے کہ کیوں کر جہالت دور کی جاوے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورہ البقرہ آیت 68، یعنی جہالت سے بچنے کے لیے اسی بکل شعین علیم کے آستانہ پر جھک تا تو جہالت سے چھٹکارا پائے۔ پھر بدھ نے احمق کی تقسیم نہیں کی، لیکن قرآن شریف نے احمق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پھر بدھ نے احمق سے ملنے جلنے سے منع تو کر دیا، لیکن اور کوئی ایسی بات نہیں بیان کی جس سے پایا جاوے کہ احمق کے ساتھ نیکی یا سلوک بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، قرآن شریف فرماتا ہے کہ غرض بیوقوف اور احمق کے معاملہ میں بدھ کی تعلیم ناقص ہے، لیکن قرآن شریف کی تعلیم ہر طرح سے کامل و اکمل ہے۔ الغرض اس مختصر مگر نہایت اہم کتاب میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف اور بدھ کی تعلیم کو آمنے سامنے درج کر کے ان پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے، اور اپنی دلیل کے حق میں مذکورہ بالا مثال کے انداز میں دین اسلام کی صداقت اور اسلامی تعلیم کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی ہی مزید آیات لا کر قیمتی مواد پیش کر دیا ہے، جو موازنہ مذاہب کے طلباء کے لیے نصابی طرز پر ایک خاصے کی چیز بن گئی ہے۔